کو دور رکھے، مگر یہ تو ترجمہ کر نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ ہسٹری یہی بتا رہی ہے کہ اتنا بڑا دعویٰ تو ان مسلمانوں نے نہیں کیا، تو ان کے جو ہے وہ چاہنے والے کیسے کریں گے؟ لہذا ترجمہ کرنا پڑا، اور اتنا اعتراف تو کرنا پڑا کہ کم سے کم آیت کے نزول کے بعد جو بھی پاک واک ہو گیا ہو، مگر آیت کے نزول سے پہلے رزق تھا، تبھی تو اللہ سے دور کرنا پڑا، مگر ہم لوگوں کو کمپرومائز نہیں کرنی پڑی، جیسے کہ ہمارے یہاں جو اہل بیت ہیں ان سے ان کے قریب رزق آ ہی نہیں سکتا، وہ کبھی لمحہ نہیں گزرا کہ جہاں ان کے یہاں رزق ہو کہ اللہ رزق کو دور کرے، میرا رہیں گے نہیں ہے، اور یہی سے دونوں اسکول بن گئے، دونوں اسکولوں کا ایک فرق کیا ہے، اس اسکول جس کی بات میں نے کی ہے سب ہمارے بھائی ہیں، مگر وہ بہت قریب ہے، ان سے سارے عقائد اچھے خاصے قریب ہے، تھوڑے بہت اختلافات ہیں، تو میں نے کہا مشترک چیزوں کو لے کے میل محبت اور رہنی چاہیے اور بڑھانی چاہیے، مگر علمی گفتگو میں ہونی چاہیے، بھائی توجہ ہے۔ اب دونوں اسکول کا فرق پتا دے کیا ہے، ان کے یہاں شخصیتیں پہلے مانی جاتی ہیں، اصول بعد میں بنائے جاتے ہیں۔ اگر میری بات ان کے یہاں شخصیتیں پہلے ریکگنائز کی جاتی ہیں، ان کی حرکتیں، ان کے انہوں نے جو کیا جو کہا اس کو دیکھ کے اصول لکھنے لگے، اس نے کیا تھا لہذا اصول بن گیا، اس نے کہا تھا لہذا اصول بن گیا، یعنی وہ شخصیت کو بغیر پڑھ کے پہلے مان لیتے ہیں اور اصول بعد میں لکھے جاتے ہیں، مگر مکتب اہل بیت میں شخصیت بعد میں مانی جاتی ہے، اصول پہلے مانے جاتے ہیں، ہمارے یہاں معیار پہلے ہے، ہمارے یہاں میزان پہلے ہے، ہمارے یہاں کسوٹی پہلے ہے، ہمارے یہاں کرائٹیرین پہلے ہے، ہمارے یہاں اہلیت شرط ہے، اگر اہل ہم پرکھ لیتے ہیں، اگر اہل ہے تب ہم اسے اپنا رہبر مانتے ہیں۔ وجہ بتا دے کیا ہے کہ بہتوں کو تاریخ میں دیکھا کہ دل تو دے بیٹھے بغیر پرکھے ہوئے، مگر بعد میں صدیوں میں پچھتائے، لمحوں کی خطاؤں کی وجہ سے صدیوں میں پچھتانا پڑا اور بھگتنا پڑا، مگر ہم لوگ ہم اہل علی کے شیعہ مکتب اہل بیت ہم بغیر پرکھے ہوئے آج تک کسی شخصیت کو ہم نے نہیں مانا، یہی سبب ہے ہماری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، ہم نے پرکھ کے جس کو مان لیا پھر کبھی ہم مان کے پچھتائے نہیں ہیں۔